اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز تھوڑا سا غریب پروری، حق کا ساتھ دے، کہیں کھڑا ہونا سیکھے، کہیں سچ بولنا سیکھے۔ اور آخری بات وتواصوا بالصبر، زندگی صبر سے گزرتی ہے۔ قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے، اور حدیثیں ٹٹولو گے تو 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا اطمینان، تھوڑا صبر۔ میدان کربلا میں 2 چیزیں لڑ رہی تھی، ایک طرف تلواریں تھیں، دوسری طرف صبر تھا۔ ایک طرف نیزے تھے، دوسری طرف صبر تھا۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر تلواروں سمیت، ایک طرف 70-72 لوگ صبر کے ساتھ۔ لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین تھا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ عزیز آپ سنیں گے میری بات، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ دیکھیں، آپ ہزاروں لوگ جہاں تشریف فرما ہیں، اگر تھوڑا سا نا ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا حوصلہ کریں، اور بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، گرمیوں کے روزے ہو نا تو بندہ دوپہر کو بے صبری دکھانے لگے نا تو روزہ پھر بھی مغرب کے ٹائم ہی کھلتا ہے۔ آپ ٹینشنوں میں گھبرا جائیں گے نا، جتنا زیادہ ٹینشن اور بڑھے۔ زندگی صبر سے گزرتی ہے، حوصلے سے۔ آپ کے اندر جتنا صبر ہے، جتنا توکل ہے، جتنا حوصلہ ہے، آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے۔ صبر کریں زندگی میں، حوصلہ کریں۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے۔ دیکھیں ہم نہ صبر نہیں کرتے، چلیں 2 منٹ کے لیے بھائی نے سخت لفظ کہہ ہی دیے تھے، پر بھائی تھا نا، اگر صبر کر لیتے تو رشتہ بچ جاتا۔ چچا سے غلطی ہو گئی تھی، اگر صبر کر لیتے تو ہو سکتا تھا رشتہ، لیکن ہم نے 2 منٹ صبر نہیں کیا، ساری زندگی کے لیے اپنوں سے تعلق توڑ لیا۔ صبر، اطمینان، تھوڑا ٹھہراؤ۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی جائے تو کیا ہے ہم بھلا، کیا ہو گیا کسی نے کچھ کہہ لیا، کیا مطلب بت بنا لیا اپنا، اور خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا صبر۔ امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے تو ایک شخص نے معاذ اللہ آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ نا لوگوں کو اپنے صبر میں غرق کر دیتے ہیں۔ کسی نے آپ کو سخت بات کی، آپ نے جواب میں 3 کی، اس نے 6 کر دی، پھر آپ کو 9 کرنی پڑے گی۔ پھر ایک ٹائم آئے گا بول بول کے پاگل ہو جائیں گے۔ لیکن جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے 1 بات کی، آپ چپ ہیں، میری طرف دیکھیں یار، بیٹھ جائیں۔ جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے 1 بات کی، آپ چپ ہیں، اس نے 3 کی، آپ چپ ہیں، اس نے 6 کی، آپ چپ ہیں۔ پھر پتہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، تو بولتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں، تو اسے کہو مجھے کسی درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، او جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندے کو ہارنا بھی چاہیے، 2 میں سے 1 نے تو ہارنا۔ امام زین العابدین گزر رہے تھے، معاذ اللہ گالیاں دے رہا تھا۔ امام کے خادم کہتے ہیں پہلے امام تیز چلتے تھوڑی سپیڈ کم کر دی، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، آہستہ ہو گئے۔ اب وہ بختہ جا رہا ہے، امام صاحب چپ ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، چپ کر کے گزر رہے ہیں۔ ویسے بھی ہر بندے کی اوقات نہیں ہوتی کہ اسے جواب دیا جائے، ہر بندے کی حیثیت نہیں ہوتی کہ بندہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب کہتا ہے جب جاہلوں سے ملو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، مومن کی شان ہے، بحث نہیں کرتے۔ امام صاحب نے قدم آہستہ آہستہ کر دیے، امام صاحب کا گھر آ گیا تو امام صاحب ٹھہر گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہنسے، کہنے لگے بیلیا میرا گھر آ گیا ہے، کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، رہ گئی ہو تو کر لو۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ پہ تو بجلیاں گری، میں سکتے میں آ گیا۔ ان کے جواب نے مجھے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا۔ جب میں بالکل چپ کر گیا تو امام اندر گئے، ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کھلائے،
اور جب میں باہر آئے تو میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے میرے دادا مولا علی نے وصیت کی تھی پتر جو دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، یہ تھوڑا تحفہ بھی لے جا۔ وہ شخص پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو کسی ظالم نے شرارت کی تھی اس کام لگایا تھا، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے آپ واقعی خون رسول ہیں۔ اپنی زندگی میں حوصلہ۔ میرے دوستو نوجوانوں، اگر باپ کی جھڑکی بھی نہیں سننی تو سننی کس کی ہے؟ ہاں ایک پروفیسر صاحب ہمارے دوست ہیں، عالم بھی ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی نا شاگردوں کے بیچ بھی کہہ دیتے اوے ادھر آ کاکا۔ تو میں نے ایک دن اماں سے شکایت کی کہ ابا گھر میں جوتے مار لے یہ لوگوں کے بیچ۔ تو اماں، میرے والد صاحب ذرا جلال والے تھے، اماں بھی ڈرتی تھی، پر ایک دن میں نے کہا اماں آج ضرور بات کرنی ہے، پچھلے کمرے میں سن رہا ہوں یا لیٹا ہوا ہوں، ضرور کہنا ہے۔ کہتے ہیں والد صاحب آئے تو اماں نے کہا دیکھیں آپ کا بیٹا فرما بردار ہے، اب اس کے کچھ شاگرد ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں اوے ادھر آ، گھر میں جو مرضی کر لیا کریں۔ کہتے ہیں میں نے ابا جی کو روتے نہیں دیکھا کبھی، اس دن رو پڑے۔ کہنے لگے تیرا کی خیال ہے؟ مینو اس گل دی سمجھ نہیں، لیکن مینو نہ سونا بڑا لگتا ہے، میں کہنا انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے۔ چلیں دعویٰ تو اماں کا ہی ہے صدقے باری جانے کا، پر ابا بھی کرتا ہے پیار، بڑا ہی کرتا ہے، دعویٰ اماں کا ہی ہے اور چلیں اسی کا زیادہ ہے، لیکن ابا بھی کرتا ہے، تھوڑا محسوس کرنے کی بات ہے۔ حوصلہ، ہم نہ اپنے رشتوں کو ہار گئے پر ہم نے حوصلہ نہیں کیا، صبر کریں۔ اور زندگی میں آتا ہے، میں نا سفر بڑا کرتا ہوں تو سکھر سے چڑھا موٹر وے پہ، تو میں نے ڈرائیور سے کہا لو اب راستہ آسان ہے، لاہور تک موٹر وے ہے۔ تو کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے، کبھی کوئی سپیڈ بریکر آئے، کوئی رکشہ آئے، کوئی ریڑی والا بابا کہے کہ تیرے نظر نہیں ہوگا، تو بندہ جاگتا رہتا ہے، کچھ تلخیاں ہوتی رہیں، کچھ تھوڑا سا لوگ یہ تو مشکل رستہ ہے، نیند آتی ہے۔ تو جینا اسی بندے کو جینا آتا ہے جس سے دکھوں میں جینا آئے، تکلیفوں میں جینا آئے۔ مصیبت تو آئے گی، اور ایک حدیث سن لے تو بات ختم کروں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر اللہ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک تو مضبوط یقین، اعمال صالحہ، حق بات کا ساتھ اور صبر کے ساتھ وقت، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔